آج کل بھی لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے کہ یہ بندہ دل کی بات بتا رہا ہے، یہ بندہ جو کچھ اس کو دیا جا رہا ہے یہ برابر کر رہا ہے کہ تو نے ایسا کیا ویسا کیا یہ کیا وہ کیا، تو اس کے پاس کون سی شکتی آ گئی؟ کوئی عقلی شکتی نہیں، جو کل کا جادو تھا آج کا بھی جادو ہے۔ ورنہ اگر واقعی اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی اللہ کی دی ہوئی تو یہ لوگوں کو شعبدوں میں کیوں مصروف رکھتا؟ بلکہ میں تو اس سے بڑی بات کہتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں مہاراشٹر میں مینا بازار جب آتا ہے تو مینا بازار جب آتا ہے تو وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں گدھا بھی آتا ہے مینا بازار کے اندر۔ آپ کے یہاں گجرات میں بھی ہوگا، اس کا نام وہ الگ الگ ریاست کے اعتبار سے الگ الگ رکھتے ہیں، تو گدھے کا نام ہیرا لال پنا لال ہوتا ہے، تو وہ سب کو جو ہے وہ جمع کرتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا اس کو، اللہ جانتا ہے نہیں دیکھا، لیکن بہت معتبر لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور آپ جو حساب سے مسکرا رہے ہیں تو آپ کی بھی پول کھلتی ہے کہ آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات نہیں، گدھے کو دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر گدھا کوئی جو ہے چھپی باتوں کی خبر دے رہا ہے تو گدھا گدھا ہی رہے گا۔ اگر گدھا پرچیوں کو جو ہے دیکھ کر کے کسی کی زندگی کے راز اوپن کر رہا ہے تو گدھا گدھا ہی رہے گا۔ تو وہ ہیرا لال پنا لال جو گدھا ہوتا ہے مینا بازار میں آتا ہے، پھر ایک سارا وہ مجمع جمع ہوتا ہے، اور پھر کسی کی گھڑی لے لی جاتی ہے، گدھے کی آنکھ پہ پٹی ہوتی ہے، اور پھر گھڑی لے کر کسی کے پاس دے دی جاتی ہے، کسی کا چھلا کسی کے پاس دے دیا جاتا ہے، اور پھر گدھے کا مالک اس پٹی آنکھ پر بندھے ہوئے گدھے سے کہتا ہے کہ بتا فلاں کی گھڑی کس کے پاس ہے، تو وہ گدھا برابر وہاں جا کر کے کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس وہ گھڑی موجود ہے۔ آپ دیکھنا غور کرنا، مینا بازار میں جانے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو لوگوں سے متاثر ہو رہے ہو تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو کیا گدھا یہ باتیں کرے گا تو تم گدھے کے چکر میں بھی گدھے بنو گے؟ اللہ کے بندو، کسی کے دل کی چھپانا یہ قیمتی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان پر قائم رہنا یہ قیمتی بات ہے۔ اصل چیز ایمان ہے۔ نجات کا دار و مدار چھپی ہوئی باتوں کو کھولنے پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ورنہ ایک تو ایسا اجمیر شریف میں ملا تھا نا، آیا تھا ہوا میں اڑنے کے لیے، اور ہوا میں اڑنے کے لیے آیا تو میرے خواجہ نفسیات کو سمجھتے تھے، جب وہ ہوا میں اڑا تو خواجہ نے کہا میں نہیں اڑوں گا، کیونکہ اگر میں بھی اڑا تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ میرے خواجہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، ہندوستان کا اصل بادشاہ 800 سال سے اگر کوئی ہے تو اس کو صرف اور صرف معین الدین حسن چشتی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہندوستان والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا ولیوں کا ولی عطا فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ آنکھ بند کر کے رہتے تھے، اور جب آنکھ کھول کے کسی کو دھیان سے دیکھ لیتے تو اس کو ولایت کا مقام عطا کرتا۔ یہ شان ہے میرے خواجہ کی۔ تو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، خواجہ نے کہا میں نہ اڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے میں مسلمان علماء سے بھی کہتا ہوں، لوگ ان کے مریدین ان کو ٹھنکیا رہے، او دیکھو وہ دل کی سنا رہا ہے، وہ دل کی بتا رہا ہے، وہ سب کی پول، تم بھی بتاؤ۔ ہم نے کہا ہم بھی بتائیں تو اس میں ہم میں فرق کیا رہے کیا رہے گا؟ اس لیے ایمان کی طرف توجہ رکھو، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ تو ہوا کیا؟ خواجہ غریب نواز میرے مرشد نے فرمایا اپنے کھڑاؤں سے، لکڑیوں کی چپل کو کھڑاؤں کہتے ہیں، فرمایا کیا دیکھ رہی ہے، اپنا کام کر۔ اور پھر وہ اڑی، اور اڑی تو جہاں تک وہ جناب پہنچے تھے، نام لینا منع ہے، وہ جناب پہنچے تھے جادو کے زور سے، اس کے اوپر کھڑا ہو گئی۔ اوپر کیوں گئی بھائی؟ گال پہ بھی مار سکتی تھی، پیر پہ بھی مار سکتی تھی، پیٹ پہ بھی مار سکتی تھی، کہیں اور جگہ بھی مار سکتی تھی جہاں سے زیادہ نقصان ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ جہاں وہ گیا اس کے اوپر کھڑا ہو گئی اور جا کر بتا دیا جادو سے جہاں تک تو جا سکتا ہے علی و فاطمہ کے بیٹے کی
جوتیوں کی رسائی تیرے اوپر ہے، تاکہ پتہ چلے جادو الگ ہوتا ہے، کرامت الگ ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب گئی سر پہ پٹا پٹ مار کے نیچے لایا، اور نیچے آیا تو دماغ کی کھوپڑی ٹھکانے پر آئی، تب پتا چلا جادو کچھ نہیں ہوتا، ایمان والوں کی کرامت سب کچھ ہوا کرتی۔ اور قدم جو پکڑے تو آج تک پکڑا ہوا ہے، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو میری گزارش ہے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جادو جادو ہے، ہر دور میں جادو الگ الگ انداز سے۔ تو یہ